بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو نیچے ڈسکرپشن میں نے ایک سروے یا ووٹنگ کا لنک دیا ہوا ہے۔ اس میں آپ کو ووٹنگ کر کے یہ بتانا ہوگا کہ آپ کس قسم کی نیوز سننا چاہتے ہیں تاکہ اسی قسم کی نیوز ہم آپ کے لیے لائیں۔ وہیں کمنٹ کر کے آپ اپنی پسند کی نیوز بھی بتا سکتے ہیں۔ شکریہ۔ پل کا بدلہ لینے کے لیے روس نے کئی میزائل برسا دیے۔ مسجد میں رقص اور موسیقی کی محفل، عوام میں شدید غم و غصہ۔ چائنا کی حمایت پر تائیوان ایلون مسک پر مشتعل۔ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کو سازش کے تحت ہٹایا گیا ہے۔ صدر پاکستان۔ مودی سرکار نے بھارت میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن منانا جرم بنا دیا۔ رانا ثناء اللہ اسلام آباد میں ہیں، کہیں روپوش نہیں ہیں۔ نون لیگ۔ نواز اور زرداری کی آرمی چیف کی تعیناتی کی خواہش ردی کی ٹوکری میں جائے گی۔ شیخ رشید احمد۔ مقدمات ختم ہونے تک نواز شریف نے وطن واپس آنے سے انکار کر دیا۔ تنہائی اور اداسی وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے۔ الیکٹرک گاڑی عنقریب دبئی کی فضاؤں میں اڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ روس نے یوکرین کے شہروں پر کئی حملے کیے ہیں، جن میں عام شہریوں کی اموات کی بھی اطلاع ہے۔ حملوں کو پل کی تباہی کا بدلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ روس کو کریمیا سے ملانے والے پل پر ہفتے کو دھماکے ہوئے تھے اور آئل ٹینکرز کو آگ لگ گئی تھی۔ روسی صدر پیوٹن نے واقعہ کو تخریب کاری قرار دیتے ہوئے یوکرین کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا اور بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا۔ روس کی جانب سے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر بے شمار میزائل برسائے گئے ہیں، جس کو جنگ کا اب تک کا سب سے سخت حملہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح مغربی حصے میں واقع لوف، ترنوپل اور زائتومائر کے شہروں میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، جبکہ مشرقی شہروں پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ اسی طرح روس کی سرحد پر بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ کیف میں سٹی سینٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ حملوں کے بعد سامنے آنے والی ویڈیوز میں جلتی ہوئی گاڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حملوں میں کم سے کم 5 افراد مارے گئے ہیں، جبکہ 12 زخمی ہوئے ہیں۔ اسی طرح کچھ وقت کے وقفے کے بعد ایک بار پھر کیف پر کئی میزائل فائر کیے گئے، جس سے شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ حملوں کے بعد یوکرینی صدر نے شدید خوف کے عالم میں ایک ٹیلی گرام پیغام میں کہا ہے کہ وہ ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں۔ مغرب کو کچھ کرنا ہوگا۔ مصر میں ایک مسجد کے اندر رقص اور گانے کی محفل منعقد کیے جانے کے شرمناک واقعے کے بعد سوشل میڈیا اور عوامی حلقوں پر اس کے خلاف سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ عوامی حلقوں نے مسجد میں متنازعہ پارٹی منعقد کرنے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ سرگرم کارکنوں نے ولادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر قاہرہ کی سلطان ابو اعلیٰ مسجد کے اندر ایک پارٹی کی ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے۔ اس ویڈیو میں موسیقی کا کنسرٹ اور لوگوں کو محو رقص دکھایا گیا ہے اور حاضرین نے گلوکاروں کی موسیقی جھوم جھوم کر سنی۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے تقریب کی تصاویر اور ویڈیوز بھی بنائی۔ دوسری جانب مصری وزارت اوقاف نے واقعہ کا فوری نوٹس لیتے ہوئے مسجد کے منتظمین اور متنازعہ پارٹی منعقد کرنے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت اوقاف نے اعلان کیا کہ مذہبی شعبے کے سربراہ ڈاکٹر محمد مختار وزیر اوقاف نے مسجد کے امام کو معطل کرتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے چیف ایگزیکٹو ایلون مسک کی جانب سے تائیوان کو چائنا کا خصوصی انتظامی علاقہ بنانے کی حمایت کے بعد جہاں چائنا نے اس کا خیر مقدم کیا ہے تو وہیں تائیوان نے اس کی مذمت بھی کی ہے۔ دنیا کے امیر ترین شخص نے فائنینشل ٹائمز کو اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ دونوں حکومتیں ایک معقول حد تک قابل قبول تسویہ کر سکتی ہیں۔
اس پر چائنا نے ایلون مسک کی تعریف کی ہے، مگر ان کے تائیوانی ہم منصب نے کہا ہے کہ آزادی کوئی برائے فروخت نہیں ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ تائیوان خود مختاری کا دعویٰ کرتا ہے، تاہم چائنا کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کا علاقہ ہے۔ ایلون مسک نے حالیہ تبصرے ایسے وقت میں کیا ہے جب ان کی برقی گاڑی ٹیسلا نے چائنا میں فروخت کا نیا ماہانہ ریکارڈ قائم کیا ہے۔ انہوں نے برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے ساتھ دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ چائنا اور تائیوان کے درمیان تناؤ پر بھی بات کی۔ ایلون مسک نے کہا کہ تائیوان کو معقول حد تک قابل قبول ایک خصوصی انتظامی علاقہ بنانے کی میری تجویز سے شاید سب لوگ خوش نہیں ہوں گے، اور یہ ممکن ہے۔ میرا خیال ہے کہ وقتاً ایک ایسا انتظام طے پایا جا سکتا ہے جو ہانگ کانگ سے زیادہ نرم ہو۔ چائنا نے ایلون مسک کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ پرامن انضمام اور ہانگ کانگ میں نافذ ایک ملک دو نظام کا ماڈل دونوں ہی تائیوان کے مسئلے کے حل کے لیے چائنا کے بنیادی اصول ہیں۔ اگر چائنا کی خود مختاری، سلامتی اور ترقی کا تحفظ ہوتا رہے تو انضمام کے بعد تائیوان کو خصوصی انتظامی علاقے کے طور پر پہلے سے زیادہ خود مختاری اور ترقی کے لیے وسیع تر گنجائش دستیاب ہوگی۔ اس کے جواب میں تائیوان نے کہا ہے کہ تائیوان کئی چیزیں فروخت کرتا ہے، مگر ہماری آزادی اور جمہوریت برائے فروخت نہیں ہے۔ دوستو، کیسی حیرت کی بات ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہماری آزادی اور جمہوریت برائے فروخت نہیں ہے، جو کہ پہلے ہی امریکہ کو فروخت کر چکے ہیں۔ بلکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم نے پہلے ہی فروخت کر دی ہے، اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، نہ آزادی اور نہ ہی جمہوریت۔ بہرحال ولسن سینٹر میں ڈائریکٹر برائے جیو اکنامکس کا کہنا ہے کہ ایلون مسک کی تجاویز سے ان کے کاروباری مفادات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایلون مسک مبینہ طور پر ٹوئٹر خریدنے کے قریب ہیں۔ ظاہر ہے کہ ٹوئٹر پر چائنا میں پابندی ہے، تو اگر وہ ٹوئٹر پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں تو ان کی کمپنی ممکنہ طور پر ایسے تائیوان میں کام نہیں کر سکے گی جو چائنا کے دباؤ میں ہوگی۔ چائنا تائیوان کو ایسا باغی صوبہ سمجھتا ہے جسے ایک نہ ایک دن چائنا میں شامل ہی ہونا ہے۔ ستمبر میں دوستو، ٹیسلا نے چائنا میں 83,135 برقی گاڑیاں فروخت کی ہیں۔ اس طرح کمپنی نے جون میں قائم کردہ اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا۔ یہ شنگھائی میں ٹیسلا کے کارخانے کے لیے بھی ایک اہم سنگ میل ہے۔ صدر پاکستان عارف علوی نے عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹائے جانے سے متعلق امریکی سازش پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس معاملے کی مکمل تحقیقات پر زور دیا۔ ٹی وی چینل کو انٹرویو میں صدر مملکت نے بتایا کہ میں اس بات پر قائل ہوں کہ اس پر تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن اس بات پر متفق نہیں کہ سازش ہوئی ہے۔ انہوں نے عدالت عظمیٰ سے درخواست کی ہے کہ واقعات شواہد کو بھی بالائے طاق رکھے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ جس طریقے سے عمران خان کو حکومت سے ہٹایا گیا، اس پر وہ بہت زیادہ مایوس ہوئے اور اسی بنیاد پر انہوں نے اسمبلی میں نہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ اسمبلی سے مستعفی ہونے کے پارٹی فیصلے کے بارے میں ایک دوسرے سوال کے جواب میں صدر عارف علوی نے کہا کہ اگر مجھ سے مشورہ کیا جاتا تو میں مختلف مشورہ دے سکتا تھا۔ انہوں نے آرمی چیف کی تقرری متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ آرمی چیف کا تقرر آئینی اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے اور اس معاملے پر مشاورت بھی ہونی چاہیے۔ بھارت میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس میں نوعمر لڑکوں کی بے ضرر سی دھات کی بنی تلواریں اور لاٹھیاں چلانے کا مظاہرہ کرنے پر، جسے مودی سرکار نے بڑا جرم قرار دیتے ہوئے 18 افراد کو گرفتار کر لیا۔ بنگلور پولیس نے 13 نوعمر لڑکوں سمیت 18 مسلمانوں کو حراست میں لیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی شہر میں کھلے عام ایسا کرنے پر کی گئی، تاہم ان کا یہ ماننا ہے کہ گرفتار شدگان میں سے کوئی بھی ایک کرمنل ریکارڈ نہیں رکھتا۔
لیکن اس کے باوجود پولیس نے تمام افراد کو شخصی ضمانت پر بھی رہا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مقامی مسلم قیادت نے پولیس کے رویے کی شدید مذمت کرتے ہوئے تمام گرفتار شدگان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ بچے جو تلوار چلا رہے تھے وہ بے ضرر تھی جس سے سبزی بھی نہیں کاٹی جا سکتی، جس پر پولیس نے پینترا بدلتے ہوئے گرفتار شدگان کو اسلحے کی نمائش پر گرفتاری کے اقرار کے بعد غیر قانونی اور بلا جواز مجمع جمع کرنے، امن عامہ میں خلل ڈالنے اور IPC کی دفعات بھی ڈال دیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظمین کا کہنا ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا جب تلوار یا لاٹھی بازی کی گئی ہو، یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، لیکن اچانک اس بار پولیس کو یہ نمائش لگ رہی ہے۔ پولیس گرفتار شدگان کو عدالت میں پیش کرنے کا شوق پورا کر کے وہاں فتح ہماری ہوگی۔ دوستو، یاد رہے کہ پولیس نے یہ کارروائی جلوس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر ہندوؤں کے اعتراض پر کی، جس میں مبینہ طور پر BJP کی مقامی قیادت ملوث تھی۔ رانا ثناءاللہ کے وارنٹ گرفتاری واپس لینے کی درخواست عدالت نے اعتراض لگا کر واپس کر دی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ وارنٹ گرفتاری اینٹی کرپشن ٹیم نے غلط بیانی سے حاصل کی۔ رانا ثناءاللہ اسلام آباد میں ہیں، کہیں روپوش نہیں ہے، لہذا وارنٹ گرفتاری آرڈر واپس لے کر تفتیشی آفیسر کو ضمانت دینے کا حکم دیا جائے۔ سینئر سول جج نے مسلم لیگ نون کی لیگل ٹیم کی درخواست اعتراض لگا کر واپس کر دی۔ عدالت نے حکم دیا کہ ملزم رانا ثناءاللہ کا وکالت نامہ پیش کیا جائے۔ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ایک تعیناتی نے ملک کا سیاسی نظام جام کر رکھا ہے۔ آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کی خواہش ردی کی ٹوکری میں جائے گی۔ پوری امید ہے کہ فیصلہ میرٹ پر ہوگا۔ ملک میں آنے اور جانے کے لیے بھی ڈیل کی جاتی ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر کی رازداری محفوظ نہیں تو DHO کیسے محفوظ ہوگا؟ نواز شریف ڈیل کے منتظر ہیں، شہباز شریف ڈیل ہی ڈیل ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف کے مقدمات ختم ہونے تک وطن واپسی کے امکانات ختم ہو گئے ہیں۔ نواز شریف اور مریم نواز کی لندن میں تفصیلی سیاسی مشاورت ہوئی ہے اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ نواز شریف کی فوری وطن واپسی ممکن نہیں ہے، اور ویسے بھی اگلے 5 سال کی حکومت عمران خان کی ہے۔ مریم نواز بھی اس لیے ملک سے چلی گئی ہیں، اس کی واپسی بھی اب 5 سال کے بعد ہی ہوگی۔ نواز شریف کی واپسی عدالتی فیصلے کی روشنی میں ہوگی۔ نواز شریف نے اپنے ساتھ ہونے والی انتقامی کارروائیوں پر اعلیٰ سطحی کا کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ عدالت کمیشن کی رپورٹس کی روشنی میں میرٹ پر فیصلہ کرے تاکہ وہ قوم کے سامنے سرخرو ہو کر جا سکے۔ ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اداسی اور تنہائی سگریٹ پینے کی طرح جیسے منفی اثرات مرتب کرتے ہوئے آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا بنا سکتی ہے۔ بڑھاپے کے دوران انسانی جسم پر قلبی اور سالماتی سطح پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور گویا بدن کی اینٹیں بوڑھی ہو جاتی ہیں اور یوں پورا جسم بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اداسی اور اکیلا پن جسم کے لیے مضر ہوتا ہے۔ امریکہ میں ایجنگ نامی میگزین میں شائع ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بڑھاپے کو روکنا ہے تو دماغی امراض اور اداسی کو دور کرنا ہوگا۔ یہی بات الٹ بھی ثابت ہو سکتی ہے کہ خوش رہنے سے بڑھاپے کے وار کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اس تحقیق میں امریکی اور چینی ماہرین نے تنہائی، ناخوشی، بے آرام نیند اور دیگر دماغی خلل اور بڑھاپے کے درمیان تعلقات کو نوٹ کیا ہے۔ تمباکو پینے والے، جگر، پھیپھڑوں اور فالج کی تاریخ رکھنے والے افراد میں بوڑھا ہونے کی شرح تیز تر دیکھی گئی تھی، لیکن سب سے بڑھ کر دماغی امراض یعنی ڈپریشن، اداسی اور ناامیدی کے شکار افراد میں یہ شرح بہت ہی زیادہ دیکھی گئی ہے۔ دبئی میں الیکٹرک فلائنگ کار کا تجربہ کامیاب ہو گیا ہے۔ سائنسدانوں نے دبئی کے مرینا ساحل پر فلائنگ کار کو کامیابی سے اڑا کر لینڈ بھی کروایا۔
چینی انجینئرز کی تیار کردہ الیکٹرک فلائنگ کار مصنوعی ذہانت کنٹرول سسٹم سے لیس ہے۔ گاڑی میں صرف 2 افراد ہی سوار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خود مختار طریقے سے بغیر کسی پائلٹ کے اڑان بھرتی ہے۔ فلائنگ بنانے والی چینی کمپنی کا دعویٰ ہے کہ آئندہ 3 سے 4 برسوں میں یہ گاڑی دبئی کی فضاؤں میں اڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ بحری جہازوں کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے سعودی لڑکی شیخہ المطیری کی ایجاد کو منظوری مل گئی۔ شیخہ المطیری نے اپنی ایجاد کے حوالے سے بتایا کہ ایک دستاویزی فلم دیکھ رہی تھی جس میں ایک ہیلی کاپٹر ڈوبتے ہوئے جہاز کے اوپر پرواز کرتے ہوئے اور پھر پانی پر اترتے ہوئے نظر آیا۔ یہ منظر دیکھ کر یکا یک میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بجائے ہیلی کاپٹر مدد کے لیے آئے اور وہ پانی پر اترے، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ خود جہاز ہنگامی حالت میں پانی سے اوپر آ جائے۔ اس لڑکی کا کہنا ہے کہ یہ ایجاد ڈوبنے والے جہازوں، افراد اور سامان کو بچانے میں بہترین ثابت ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شروع میں یہ خیال ذہن میں آیا اور مجھے مضحکہ خیز لگا۔ بات آئی گئی ہوگی، وقت کے ساتھ یہ بات بھول گئی کہ کبھی میرے ذہن میں اس طرح کا کوئی خیال آیا تھا۔ لڑکی کا کہنا تھا کہ لیکن جب جدہ سے مصر جانے والے اسلام جہاز کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو یہ تصور دوبارہ ذہن میں آیا۔ شیخہ المطیری نے امام محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی سے عقائد اور جدید فرقوں کے موضوع پر ایم فل کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایجاد 3 مرحلوں سے گزر کر حتمی منزل میں داخل ہو چکی ہے۔ اب وہ بیرون ملک ایجاد کو رجسٹر کرانے اور پھر جہاز ساز کمپنیوں کے یہاں اس کی مارکیٹنگ کی منصوبہ بندی اب کر رہی ہے۔ صدر جو بائیڈن کے صدارت سنبھالنے کے دن امریکہ کی 230 برس کی تاریخ میں بہت سے واقعات پہلی مرتبہ پیش آئے ہیں جس میں امید افزا، حیران کن اور تشویشناک سبھی پہلو شامل ہیں۔ معمر ترین 78 برس کی عمر میں انتخابات میں کامیاب ہونے کے بعد 20 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھانے والے جو بائیڈن امریکہ کی صدارتی تاریخ میں پہلی مرتبہ منتخب ہونے والے معمر ترین صدر بن گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے پیشرو صدر ٹرمپ بھی اپنے انتخابات کے وقت امریکہ کی تاریخ کے معمر ترین صدر تھے۔ پہلی خاتون نائب صدر امریکہ کی 231 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی خاتون اور غیر سفید فام نائب صدارت کے عہدے پر فائز ہوئی ہے۔ صدارتی منصب کے ساتھ کئی روایات بھی جڑی ہوئی ہیں، لیکن امریکہ کے صدارتی تاریخ میں سابق صدر ٹرمپ نے انوکھی روش اختیار کی اور کئی سابقہ روایات کا پاس نہیں رکھا۔ سابق صدر ٹرمپ نے صدارتی روایات کے مطابق صدر جو بائیڈن کا وائٹ ہاؤس میں استقبال کیا اور نہ ہی ان کی تقریب حلف برداری میں شریک ہوئے۔ سابق صدر ٹرمپ نے اپنے الوداعی خطاب میں بھی انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کیا۔ امریکی مبصرین صدر ٹرمپ کے اس اقدام کو امریکہ کی جمہوری اقدار کی بڑی خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں۔ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ صدر جو بائیڈن کے نصف صدی پر محیط سیاسی کیریئر میں کئی اتار چڑھاؤ آئے۔ انہوں نے صدارتی نامزدگی کے لیے 1988 اور 2008 میں کوششیں کی اور بالآخر 2020 میں یہ منصب حاصل کر لیا، لیکن اس دوران انہیں سیاسی مشکلات کے ساتھ ساتھ ایک ایسے مسئلے کا بھی سامنا تھا جس کی وجہ سے اکثر افراد میں خود اعتمادی پیدا نہیں ہو پاتی۔ صدر جو بائیڈن کو بچپن سے ہکلانے اور اٹک اٹک کر بولنے کا مسئلہ درپیش رہا ہے۔ امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار اس قدر بے یقینی کی صورتحال میں اقتدار کی منتقلی ہوئی اور 20,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار دارالحکومت میں تعینات کرنا پڑے۔ آپ کو سن کر یہ حیرانگی ہوگی کہ انٹرنیٹ کی لت سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک نوجوان نے اپنا ہاتھ ہی کاٹ لیا۔ آج پوری دنیا کے نوجوان موبائل اور انٹرنیٹ کی لت سے لڑ رہے ہیں۔ اکثر لوگ سڑکوں پر، گھروں پر، دفتر میں اور یہاں تک کہ ٹوائلٹ میں بھی اپنے موبائل کے ساتھ دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس انٹرنیٹ کی لت سے مایوس ہو کر ایک نوجوان نے یہ کام کر ڈالا تاکہ وہ اس لت سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔ جی ہاں دوستو، یہ چائنا کے نانٹونگ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ لڑکے کی ماں نے بتایا کہ وہ اپنے بیٹے کے کمرے میں پہنچی، وہاں اسے ایک ہاتھ سے لکھا ہوا نوٹ ملا۔
بیٹے نے ماں کو خط لکھا تھا کہ وہ ہاسپٹل جا رہا ہے اور کچھ دیر میں واپس آ جائے گا۔ ڈاکٹروں نے اس کے ہاتھ کو دوبارہ جوڑنے کے لیے 10 گھنٹے کی سرجری کی۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے سماجی دوری اور فیس ماسک کے استعمال پر زور دیا جاتا ہے، مگر بیشتر افراد اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ تاہم اٹلی کے خطے امبریا کے قصبے نور ٹوسک میں صرف 2 ہی لوگ مقیم ہوتے ہیں، ایک 82 سالہ گیوانی کاریلی اور دوسرا 74 سالہ ونو بیلی، جو لوگوں کے ہجوم سے بہت دور واقع ہونے کے بعد یہ کورونا کی روک تھام کے لیے نافذ گائیڈ لائن پر عمل کرتے ہیں۔ گیوانی کاریلی نے کہا کہ میں اس کورونا سے مرنے کی حد تک خوف زدہ ہوں۔ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مگر اپنی بھیڑوں، شہد کی مکھیوں اور دیگر چیزوں کا خیال رکھنے کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔